ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایما، مدد وگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرئی یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ لائق مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات، بالخصوص اراکین جلسہ، جنہوں نے بڑی ہی محنت و مشقت کے بعد اس جلسہ پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، جن لوگوں نے اس جلسہ پاک کو سجانے میں دام درام قدم قلم سخن شرکت کی، پروردگار سبوں کی شرکتوں کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سبوں کے لیے اس جلسہ پاک کو ذریعہ نجات بنائے۔ آپ منبر رسول پر علماء کرام اور حفاظ کرام کا ایک جمع غفیر دیکھ رہے ہیں۔ سبوں کے نام سے میں واقف نہیں، لیکن آپ کے سامنے جو ایک دولہا کی طرح چمک رہے ہیں، نباز قوم و ملت، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت مولانا حافظ و قاری مستقیم رضا صاحب قبلہ، بڑی محنت کا شخصیت ہے یہ ذات، بہت محنت کا شخص۔ اللہ ان کی ذات میں، ان میں برکتی عطا فرمائے، دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے ان کو اور اس ادارے کو محفوظ و معبود فرمائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو شعراء نے تو پڑھ لیا ہے، میں بھی چند ترنم میں نہیں پڑھوں گا۔ آقا نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے دیوان میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، خیراہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، میری حسرت دلہن بن کر بڑے جوبن سے نکلے گی، غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی۔ مسلمانوں، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ رب قدیر نے کلام مقدس میں فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیں، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اپنی الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، اور جب تم مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو گے تو قرآن آگے فرماتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں رب قدیر نے سر فہرست اپنی محبت سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی انسان ذات باری تعالیٰ سے دعوی محبت کرے اور دوسری طرف وہ سرکار کی ذات میں عیوب کو تلاشے، نقائص کو تلاشے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان رب قدیر کی بارگاہ میں عیوب و نقائص کو تلاشتا ہے تو وہ بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کرتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عدالت ہے، صحابہ کا ازدحام کثیر ہے، نبی کریم کے غلاموں کی بھیڑ بھاڑ ہے، عاشقان مصطفیٰ کا ایک جمع غفیر ہے۔ آقا کونین اپنے غلاموں کو ناصحانہ خطاب فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں، نمازیں پڑھو، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھو، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ دو، اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کرو، اللہ فرماتا ہے غریبوں کی مدد کرو، اللہ فرماتا ہے یتیموں کا سہارا بنو، اللہ فرماتا ہے بیواؤں کی مدد کرو۔ اے لوگوں، تمہیں کرنا چاہیے۔ نبی کونین اپنے غلاموں کو ناصحانہ خطاب
خطاب فرمانے کے بعد آقا کونین اپنی نگاہ نبوت کو اٹھاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم پر ڈالتے ہیں، حضرت عمر سے فرماتے ہیں قم یا عمر، اے عمر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں عمر قریب آ جاؤ۔ حضرت عمر قریب آ گئے، نبی فرماتے ہیں عمر اپنے ہاتھ کو میرے سامنے کیجئے۔ حضرت عمر نے نبی کونین کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پیش کر دیا ہے۔ نبی کونین نے حضرت عمر کی کلائی کو اس طرح پکڑا ہے جس طرح ایک حکیم ایک بیمار کی کلائی کو پکڑتا ہے، ایک طبیب ایک بیمار کی کلائی کو پکڑتا ہے، ایک ڈاکٹر ایک مریض کی کلائی کو پکڑتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر بولو تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ عمر بولو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ سب سے زیادہ کس سے الفت رکھتے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں سرکار بیوی سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، دوست و احباب سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، اہل محلہ سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں۔ نبی جب اتنا سنتے ہیں نبی کونین نے حضرت عمر کی کلائی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کی کلائی کو چھوڑنے کے بعد نبی کونین کی بارگاہ میں حضرت عمر رونے لگتے ہیں، حضرت عمر قبیدہ خاطر ہو گئے، حضرت عمر بلکنے لگے، حضرت عمر آہو فوگا کرنے لگے۔ نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار آپ نے میری کلائی کو پکڑا، سوال پوچھا میں نے جواب دے دیا، لیکن سرکار اے میرے پیارے آقا آپ نے میری کلائی کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت عمر سے نبی فرماتے ہیں اے عمر تم مومن کامل نہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں سرکار نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، زکات میں دیتا ہوں، غریبوں کی مدد میں کرتا ہوں، حج میں نے کیا ہے، اے آمنہ کے لال بتاؤ تو صحیح میں مومن کامل کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر سے نبی فرماتے ہیں اے عمر سنو نمازیں پڑھتے ہو ٹھیک ہے، زکات دیتے ہو ٹھیک ہے، حج کیا ہے ٹھیک ہے، یتیموں کا سہارا بنے ہو ٹھیک ہے، بیواؤں کے مددگار بنے ہو ٹھیک ہے، اے عمر ارے سب سے زیادہ تمہارے دل میں میری محبت نہیں۔ عمر آگے بڑھے نبی پاک کے قدموں میں گرے، عرض کرنے لگے اے آمنہ کے لال آپ کا عمر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ غوث العلوم زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ واہ 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 محبت واہ واہ واہ، اسے کہتے ہیں محبت۔ لیکن آؤ دیکھو بات محبت کی آ گئی ہے تو سنو۔ قاری صاحب بخاری شریف جلد نمبر 1 بہت صفحہ نمبر 32 کی حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت محمد ابن سیرین تابعی ہے، فرماتی ہے قلت لعبیدتا عندنا من شعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تکون عندی شعرات منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے صحابی رسول حضرت عبیدہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اے عبیدہ میرے پاس سرکار کے کچھ بال مبارک ہیں۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں اے محمد ابن سیرین تم نے سرکار کے بالوں کو کس سے لیا ہے؟ سرکار کے گیسوئے مبارک کو کس سے لیا ہے؟ حضرت عبیدہ نے اتنا کہا۔ حضرت محمد ابن سیرین عرض کرتے ہیں اے صحابی رسول میں نے سرکار کے بالوں کو حضرت انس سے لیا ہے۔ راوی کو شک ہو گیا یا حضرت انس کے گھر والوں سے لیا ہے۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں اے محمد بن ابن سیرین اگر تمہارے پاس سرکار کے کچھ بال مبارک ہیں تو اس سے کیا ہوا؟ اگر میرے پاس سرکار کا ایک بال مبارک ہوتا تو وہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتا۔ حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ حدیث کا مفہوم کیا نکلا؟ حدیث کا معنی کیا نکلا؟ حضرت عبیدہ نے فرمایا اے لوگوں دنیا کی دولت
ایک طرف, دنیا کی عمارتیں ایک طرف, دنیا کے کھیتوں کھلیان ایک طرف, دنیا کی زمین و جائیداد ایک طرف, دنیا کے کارخانے ایک طرف, دنیا کی فیکٹریاں ایک طرف, اور ایک طرف نبی پاک کے بال مبارک کو رکھا جائے. عبیدہ سے کہا جائے, اے عبیدہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو لے لو. اے لوگوں, عبیدہ آگے بڑھے گا, نبی پاک کے بال مبارک کو اٹھائے گا, چومے گا, بوسہ دے گا اور خوشبوؤں میں بسائے گا. دنیا والوں کو بتا دے گا, اے لوگوں, ارے جب عبیدہ کو نبی پاک کے ایک بال سے اتنی محبت ہے تو عبیدہ کو نبی پاک سے کتنی محبت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت اسے کہتے ہیں. زندہ باد. آج ہم اپنا جائزہ لیں ماشاءاللہ. عرفان بھائی, ہم جائزہ لیں اپنا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم سے زیادہ سرکار سے کوئی محبت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو نمازیں کبھی نہیں چھوڑتے. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے نا تو شراب کی جانب کوئی قدم نہیں بڑھاتا. اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہوتے سود و بیاز کی جانب کبھی ہم آگے نہیں بڑھتے. ہم جھوٹے. محبت رسول کا مطلب یہ نہیں نمازوں کو چھوڑ دیا جائے. محبت رسول اسے نہیں کہتے. مال کی زکاة نہیں دی جائے, محبت رسول اسے نہیں کہتے. غریبوں کے حقوق کو پامال کر دیا جائے, محبت رسول اسے نہیں کہتے. بہن کا کیا حق ہے, محبت رسول اسے نہیں کہتے. ماں کا کیا حق ہے, محبت رسول اسے نہیں کہتے. بلکہ محبت رسول اسے کہتے ہیں کہ نبی نے جس کا کرنے کا حکم دے دیا غلام مصطفیٰ اس کو ادا کر دیا. جی جی اسے محبت رسول کہتے ہیں. بے شک بے شک. لیکن آج میرے جوان کا حال کیا ہے, گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہے. کل آدھے گھنٹے کے لیے یوٹیوب کیا بند ہو گیا, کیا بولتے, فیس بک, انسٹاگرام, پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گئی. ایک دوسرے سے کہا یار کیا ہو گیا, میرا ایپ بھی ہیک ہو گیا. کچھ کہہ رہا ہے انسٹاگرام بند ہو گیا. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن تم نے کبھی غور کیا آدھے گھنٹے کے لیے یوٹیوب بند ہو گیا, ایف بی بند ہو گئی تو تم بے قرار ہو گئے. سالوں سے تمہارے گھر میں قرآن بند ہے, کبھی تم نے غور کیا؟ گھروں کی طاقوں پر ہمارا قرآن سجا ہوا ہے. پوری سال میں رمضان میں ہمیں کھولنے کی توفیق میسر ہوتی ہے, کبھی ہم نے غور کیا؟